السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ ساری کی ساری تعریفات و توصیفات اس اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے انسان کو انسانیت کی راہ دکھانے کے لیے، جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے آخر میں اس ذات مقدسہ مبارکہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے۔ وہ ذات مقدس، وہ ذات محترم نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ رعد آیت نمبر 11 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ تو آیت کے ترجمے کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے ملک کے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ محترم سامعین، آج ہمارا ملک ہندوستان اپنی تاریخ کے جس نازک ترین دور اور حالات سے گزر رہا ہے،
یہ دور بہت ہی تشویشناک اور انتہائی نازک ہے، اور اگر ہم چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارا ملک ہندوستان جس نازک ترین دور اور حالات سے گزر رہا ہے، یہ دور اس ملک کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ کبھی اس ملک ہندوستان کی پہچان مذہبی رواداری سے تھی، کبھی اس ملک ہندوستان کی پہچان قوت برداشت تھی، کبھی اس ملک ہندوستان کی پہچان محبت سے تھی، کبھی اس ملک ہندوستان کی پہچان امن و امان سے تھی، لیکن آج اس ملک ہندوستان کی پہچان مذہبی رواداری کے بجائے، محبت کے بجائے، امن و امان کے بجائے مذہبی انتہا پسندی، تشدد، غنڈہ راج، فرقہ واریت آج اس ملک ہندوستان کی پہچان بن چکی ہے۔ محترم حضرات، آئے دن آپ جانتے ہیں آج آئے دن ہر طرف سوشل میڈیا میں یہ واقعات اور یہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج لوگ ہر طرف قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور پورے ملک ہندوستان میں آج مسلمان عدم تحفظ کے احساس کے ساتھ جی رہے ہیں، غیر محفوظ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر طرف خوف و ہراس، دہشت کا ماحول چھایا ہوا ہے، اور آج ہر طرف سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں پریشان کیا جائے، کبھی نوٹ بندی کے نام پر، کبھی جی ایس ٹی کے نام پر مسلمانوں کے معاشی حالات اور ان کے مالی حالات کو بگاڑا جا رہا ہے، کبھی گورکشت، موب لنچنگ، اور کبھی بچہ چور کے نام پر مسلمانوں کا خون ناحق بہایا جا رہا ہے، اور کبھی NRC کے نام پر مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کی، ہندوستان سے نکالنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ حالات ہمارے سامنے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ آج ظالم حکومت اور ظالم بادشاہ ہم پر کیوں مسلط ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو مسائل پیش آ رہے ہیں، آج ہم جس نازک دور اور حالات سے گزر رہے ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں، یہ ہماری نافرمانیوں، یہ ہماری دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا یہ قانون یاد رکھیے، اللہ کا قانون ہے کہ حالات ہمارے اعمال کے ذریعے حالات بنتے ہیں، ہمارے اعمال حالات کو بناتے ہیں، ہمارے اعمال جیسے ہوں گے ویسے حالات ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو حالات بھی اچھے ہوں گے، اگر ہمارے اعمال بگڑ جائیں گے تو حالات بھی بگڑ جائیں گے۔ یعنی ہمارے اعمال حالات کو بناتے ہیں، جیسے ہمارے اعمال ویسے ہماری حالات۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے تو حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، اور اگر ہمارے اعمال بگڑ جائیں گے تو حالات بھی بگڑ جائیں گے۔ جی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اس دنیا کے اندر۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ملک کے حالات کا بگڑنا یا بڑھنا کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، ملک کا حالات کا بگڑنا یا بننا کسی وزیر اعظم کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بعض لوگ اس نقطۂ نظر کو دنیاوی نگاہ سے دیکھتے ہیں
اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی اچھی نہیں ہے، یہ حکومت اچھی نہیں ہے، اگر وہ حکومت ہوتی، وہ پارٹی ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا، زیادہ اچھا کام کر دی وہ پارٹی۔ لیکن اگر ہم اس بات کو، اس چیز کو دینی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ملک کے حالات کا بگڑنا یا بننا، حالات کا اچھا ہونا یا بگڑنا، یہ کسی پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کسی عہدہ منصب داروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ حالات کا بگڑنا یا بننا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ حالات ہیں جس کو ہم لوگوں کے درمیان الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہمارے ساتھ جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، کبھی اچھی حالات اور کبھی برے حالات۔ اگر برے حالات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں تو یہ ہمارے بدعمالیوں کا، ہماری نافرمانیوں کا، ہماری دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ ہے اللہ کا قانون، اور اسی قانون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو مصیبتیں ما اصابک من حسنۃ، جو بھلائی تمہیں جو پہنچتی ہے، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی، جو پریشانیاں تمہارے پاس آتی ہے وہ تمہاری طرف سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہارے پاس، تمہارے سامنے جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ بر و بحر میں، خشک و تر میں، سمندر میں ہو یا زمین پر ہو، جو بھی فساد برپا ہوتا ہے، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی تنگی آتی ہیں، وہ سب کے سب تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں تمہارے بدعمالیوں کا مزہ چکھائے، اور اس لیے اللہ ایسا کرتا ہے تاکہ تم رجوع ہو جاؤ، پلٹ جاؤ، اللہ کی جانب رجوع ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم تمہیں آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی مصیبت کا مزہ چکھاتے رہیں گے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم رجوع ہو جاؤ، تاکہ تم پلٹ جاؤ اللہ کی جانب۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون۔ اسی طرح کچھ لوگ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور حجاج بن یوسف کی ظلم کی شکایت کی۔ حجاج بن یوسف اپنی تاریخ کا، اپنے دور کا ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، جس نے بہت سارے علماء کرام کو قتل کیا، ناحق خون بہایا، مسلمانوں پر ظلم زیادتی کیا، انہیں ستایا، انہیں مارا۔ تو جب لوگ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان کی ظلم کی شکایت کی، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب یہ دیا کہ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا۔ کیا جواب دیا؟ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اگر حجاج بن یوسف جیسا، اگر آج ظالم و جابر بادشاہ آج ہم پر مسلط ہے تو یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری دین سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ ہماری غفلت
سستی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج جو ہمارے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، مالی حالات، حکومت کی جانب سے برے حالات جو پیش آ رہے ہیں، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس نازک دور میں، ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم کیا کریں؟ تو ایسے نازک حالات میں ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے ایمان و عمل کا جائزہ لیں، اپنی عقائد کو درست کریں، شرک بدعات کو چھوڑیں، نافرمانیاں چھوڑیں، اور ایمان و عمل اور تقوی کا راہ اختیار کریں، تقوی کی راہ اختیار کریں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انعام میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کریں گے، شرک کی ملاوٹ نہیں کریں گے، شرک کی آمیزش نہیں کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن والے ہیں، انہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے، چین سکون ہے، سکون و شانتی ہے۔ تو معلوم یہ چلا اگر ہمیں سکون چاہیے، امن و امان چاہیے، تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا اور ہمیں شرک بدعات چھوڑ دینا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے سورہ نور کے اندر، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور نیک اعمال کریں گے، تو اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، انہیں زمین میں حکومت، عہدہ، منصب عطا فرمائے گا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو حکومت، منصب، عہدہ عطا فرمایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط کر دے گا جسے اللہ نے اس کے لیے پسند کر دیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس کے خوف کو امن سے بدل دے گا، لیکن کب؟ شرط ہے، اللہ نے شرط لگا دی ہے، یہ ایسا کب ہوگا؟ تمہیں اللہ خلافت عطا کب کرے گا؟ تمہیں اللہ تبارک و تعالی ملک میں، زمین میں عہدہ، منصب کب عطا کرے گا؟ تمہارے خوف کو امن سے کب بدلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی ہے، کیا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، شرک بدعات چھوڑیں گے، رسم و رواج کو چھوڑ دیں گے، تب ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے سورہ نحل میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی شخص، مرد ہو یا عورت، نیک اعمال کرے گا ایمان کی حالت میں، تو اللہ فرماتا ہے کیا؟ فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہم اس کی دنیا کی زندگی پاکیزہ بنا دیں گے، اچھی بنا دیں گے، اسے چین سکون عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر بستی والے لوگ آمنوا، ایمان لے آئے، واتقوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈر جائیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ایسے لوگوں پر جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے، جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں گے، جو شرک بدعات کو چھوڑنے والے ہو جائیں گے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ایسے لوگوں پر
زمین و آسمان کے برکت کے دہانے دروازے کھول دیں گے۔ لیکن جو لوگ ولیکن کذبوا، لیکن جب لوگ میری بات کو جھٹلائیں گے، نافرمانی کریں گے، دین سے نکل جائیں گے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے اسے پکڑ لیں گے ہم۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ طلاق میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ طلاق میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے معاملات کو، دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، اس کے سارے معاملات کو اللہ تبارک و تعالی آسان کر دے گا۔ تو یہ ہماری پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ایمان و عمل کا جائزہ لیں، اپنے عقیدے کو درست کریں، شرک و بدعات کو چھوڑیں، نافرمانیاں چھوڑیں، رسم و رواج کو چھوڑیں، اپنے باپ دادا کے روش کو چھوڑیں، قرآن و سنت پر آ جائیں، صحیح اسلام کے ماننے والے ہم ہو جائیں۔ ایسے نازک ترین دور اور حالات میں ہماری دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے صفوں میں ملی اتحاد پیدا کریں، ہم سارے مسلمان کی ایک آواز ہو، ایک نعرہ ہو، ایک طاقت ہو اور ایک پکار ہونا چاہیے۔ ہماری وجود کا وزن ہمارے مخالف کو، ہمارے دشمن کو اس وقت محسوس ہوگا جب ہم اپنی صفوں میں ملی اتحاد پیدا کریں گے۔ ہم سب مسلمان ایک جسم، ایک جان، ایک طاقت، ایک آواز، ایک پکار بن جائیں گے۔ جب ہم منتشر ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے، تو ہمارے دشمنوں سے ہمارا خوف، ہمارا دبدبہ، ہماری ہیبت نکل جائے گی اور ہم بے وزن ہو جائیں گے، بے قیمت ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہ کرو، انتشار نہ کرو۔ اگر تم اختلاف کرو گے، فرقہ بندی کرو گے، انتشار کرو گے، تو کیا ہوگا؟ تمہاری حالت کیا ہو جائے گی؟ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل بن جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تم بے وزن ہو جاؤ گے۔ تو محترم حضرات، محترم سامعین، اتحاد، اتفاق، یہ ہماری قوت ہے، ہماری جان ہے۔ آج ہندوستان کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سارے اختلافات کو ختم کریں اور اپنی اختلافات کو مسجد اور مدرسے تک ہی محدود رکھیں، اپنی اختلافات کو غیروں کے سامنے، دشمنوں کے سامنے بیان نہ کریں، ظاہر نہ کریں۔ اور جب ہم اسٹیج میں دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہوں تو ایک آواز، ایک طاقت، ایک جسم، ایک جان بن کر ظاہر ہوں، اور دنیا میں تمام مسلمان، چاہے وہ جہاں کہیں بھی رہتے ہوں، ان تمام کا نعرہ، ان تمام کی آواز، ان تمام کی پکار ایک ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح ہم آپس میں ملی اتحاد پیدا کریں گے تب جا کر ان کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنی۔ اگر ہم ملی اتحاد پیدا کریں گے، آپس میں مسلمان جڑ جائیں گے، تبھی ہم مل کر ان مخالفین کا، ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ آپ دیکھیے، اگر کوئی دیوبندی مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، تو بریلی تماشا دیکھ رہا ہے کھڑے ہو کے۔ اگر بریلی مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، تو دیوبندی کھڑا ہو کے تماشا دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث
مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، تو دیوبندی بریلی کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں، چلو اچھا ہوا مارا گیا، چلو اچھا ہوا ائمہ کے گستاخ نبی کو نہیں ماننے والے مارے گئے۔ اگر کوئی دیوبندی مارا جا رہا ہے، غیر مارا جا رہا ہے، تو اہل حدیث کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آج ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہے، تو ہم مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ ہم مخالفین کا جواب کیسے دے پائیں گے؟ آج ہماری حالات تو یہ ہیں، آج ہم تو خود آپس میں لڑ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب مسلمان کو ایک جسم، ایک جان، ایک مضبوط دیوار بننا پڑے گا۔ ہمیں دوسروں کی پریشانی کو محسوس کرنا پڑے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ سارے مسلمان کی مثال، سارے مومن کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، نرمی کرنے میں، رحم و کرم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے، ایک جان کی طرح ہے۔ اگر جسم میں کوئی حصہ اگر کچھ ہو جائے، درد محسوس کرتا ہے، کچھ ہو جائے اس جسم میں، تو سارا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آج ہماری مثال یہ ہونا چاہیے، اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو اس تکلیف میں، اس درد میں سارے مسلمان کو شریک ہونا چاہیے۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے، فرماتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ غیر لوگ، مخالفین لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، جیسا کہ کھانے والا بھوکا دسترخوانوں کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ حالات ہمارے سامنے آئیں گے تو کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کی جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ جس طرح سیلاب کی جھاگ بے وزن ہوتی ہے، بے قیمت ہوتی ہے، اسی طرح ہم بے وزن ہو جائیں گے، بے قیمت ہو جائیں گے۔ ہمارا رعب، ہمارا خوف اللہ تبارک و تعالی ہمارے دشمنوں سے نکال لے گا، اور ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی کمزوری ڈال دے گا۔ تو کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمزوری کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، آج ہم بے وزن ہو گئے ہیں، بے قیمت ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہمارے دشمنوں کے دلوں سے ہمارا خوف، ہمارا رعب نکل چکا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ملی اتحاد پیدا کریں، آپس میں اتحاد اتفاق پیدا کریں۔ ایسے نازک دور اور حالات میں ہماری تیسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آج ہم ملک ہندوستان میں جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں کی اکثریت، یہاں کی تعداد زیادہ غیر مسلموں کی ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمارے لیے یہ فرض بنتا ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں کے غیر مسلمین سے اپنے تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں، یہاں کے غیر مسلمین سے اپنی تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور ان سے ہم قریب ہوں، ان کو اپنے سے قریب کریں۔ ذرا وہ واقعہ آپ دیکھیے، ہجرت کا واقعہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جانے کے بعد یہودیوں سے صلح کیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے، مدینہ تمہارا بھی شہر ہے، مدینہ ہمارا بھی شہر ہے، ہم دونوں مل کر ایک ساتھ رہیں گے، اور اس مدینے کو، اس شہر کو امن و امان والا بنائیں گے، پرامن بنائیں گے۔ حالانکہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جو اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔
اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا کہ ایمان والوں کا، مسلمانوں کا سب سے سخت دشمن، سب سے بڑا دشمن یہ یہودی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئیں تو یہودیوں سے صلح کیا، ان سے معاہدہ کیا اور یہ کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، مدینہ تمہارا بھی شہر ہے، مدینہ ہمارا بھی شہر ہے، ہم دونوں مل کر اس شہر کو امن و امان والا بنائیں گے۔ کیوں ایسا کیا؟ امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے، چین سکون کو باقی رکھنے کے لیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہاں کے غیر مسلمین سے اپنی تعلقات کو مضبوط کریں، انہیں بنائیں اور اس سے صلح کریں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اور ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے اس واقعے سے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہاں کے غیر مسلمین سے اور یہاں کے مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگوں سے اپنی تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اور ایک بات جان لیں آپ، الحمدللہ آج بھی غیر مسلمین کی ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کے ساتھ صلح کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اور غیر مسلمین میں سے وہ لوگ جو فرقہ پسند ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کو دشمن ہیں، ایسی تعداد، ان لوگوں کی تعداد کم ہے۔ لیکن الحمدللہ آج بھی غیر مسلمین میں سے ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہمارے ساتھ، جو مسلمانوں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، صلح کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتی ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن جو مخالف ہمارے ہیں اس کی تعداد بہت کم ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے ہی غیر مسلمین کے بارے میں، جو غیر مسلمین ہمیں تنگ نہیں کرتے ہیں، ہمیں اپنے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، ہمیں ستاتے نہیں ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ایسے ہی غیر مسلمین کے بارے میں کہ لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم کہ وہ غیر مسلمین جو تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، تم سے تمہارے دین کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ایسے ہی غیر مسلمین کے بارے میں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہاں کے غیر مسلمین سے جو امن پسند ہیں، جو صلح پسند ہیں، جو ہمارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، ہمیں تنگ نہیں کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں، ہم ان کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کریں۔ اب رہا مسئلہ ان غیر مسلمین کا جو فرقہ پسند ہیں، جو ملک کے حالات کو، ہندوستان کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا عمل، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ فرماتا ہے ان کے تعلق سے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم کہ وہ غیر مسلمین جو تم سے تمہارے دین کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، جو تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں اور تمہارے خلاف مدد کرتے ہیں، تو ان سے دلی محبت نہیں کرنا ہے، ان سے دل کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ معاملات اچھے ہوں ان سے بھی، لیکن صرف اتنا ہے ان سے دلی محبت نہیں ہونا چاہیے۔ معاملات ان سے بھی اچھا کرنا ہے، ہمیں ان سے بھی اچھے انداز سے، اچھے معاملات کے ساتھ پیش آنا ہے۔ لیکن آج کچھ نادان مسلمان ایسے ہیں کہ جب غیر مسلمین کی طرف سے کوئی فرقہ واریت کی بات پیدا ہوتی ہے، کوئی فتنہ فساد برپا ہوتا ہے غیر مسلمین کی جانب سے، تو وہ نادان مسلمان، وہ ناواقف مسلمان فوراً بھڑک جاتا ہے، فوراً جذبات میں آ جاتا ہے، جوش میں آ جاتا ہے اور اس کا جواب اسی طرح دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جذبات میں نہ آئیں، ہم جوش میں نہ آئیں۔ اگر ہم مخالفین کی مخالفت کا جواب دینا چاہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دشمنوں کی دشمنی کا مقابلہ کریں، ان کا جواب دیں، تو ہمیں ان کی نفرت کا جواب محبت سے دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور یہی اسلامی اصول ہے، یہی شریعت کا اصول ہے، ہمیں پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے،
بلکہ ہمیں پتھر کا جواب پھول سے دینا ہے۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، یہی اسلامی اصول ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کہ نیکی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن کہ تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ اگر تمہارے سامنے کوئی کانٹا بچھائے تو تم اس کے راستے میں پھول بچھاؤ۔ اگر تم ایسا اخلاق پیش کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے آگے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اگر تم ایسا اخلاق پیش کرو گے تو کل تک جو تمہارا جانی دشمن تھا، جو تمہارا مخالف تھا، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ تو ہمارا اصول یہ ہونا چاہیے، یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ اسلامی اصول ہے۔ اور ذرا وہ واقعہ بھی یاد کیجیے، آپ ہجرت کا واقعہ ذرا اٹھا کر دیکھیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے اور مسلمانوں کے مدینے آنے کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، مسلمانوں کی قوت طاقت میں اضافہ ہو گیا اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 8 ہجری میں فاتحانہ طور پر مکے میں داخل ہوئے اور مکہ کو فتح کر لیا، اور بدلہ نہیں لیا کسی کافر سے، کسی مشرک سے۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو ایسے وقت میں ایک ایک کافر کو چن چن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیتے ہیں، ان کا بدلہ لے لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے قتل کرنے کے بجائے، بدلہ لینے کے بجائے کیا کہا؟ اذهبوا انتم الطلقاء، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہے، سب کو معاف کر دیا۔ تو جب وہ کفار، وہ مشرکین جب یہ منظر دیکھا کہ وہ مسلمان جس کو ہم نے اسی جگہ، اسی مکے میں 13 سال تک مارتے رہیں، ستاتے رہیں، پیٹتے رہیں، آج وہی مسلمان جب مکہ کو فتح کر لیا تو فتح کر لینے کے بعد ہمیں مارنے کے بجائے، ہم سے بدلہ لینے کے بجائے ہمیں معاف کر دیا، اور مسجد حرام میں جا کر خانہ کعبہ میں داخل ہو کر رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھا جب کفار و مشرکین نے، تو اسی وقت بہت سارے کفار مشرکین مسلمان ہو گئے۔ اسی کا نقشہ، اسی کا منظر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النصر کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، یعنی فتح مکہ ہو چکا، ورأیت الناس، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوک در جوک اور زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب کیا کیجیے، آپ اس کے شکرانے پر فسبح بحمد ربک، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے، واستغفر، اور استغفار کیجیے، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو جب یہ منظر دیکھا کفار مکہ نے، کفار و مشرکین نے، تو اسی وقت فوراً ایمان لے کر چلے آئے۔ ایسے نازک دور میں ہماری چوتھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم غیر مسلمین کے سامنے اسلام کی بھلائیاں، اسلام کی خوبیاں، اسلام کی اچھائیاں ان کے سامنے پیش کریں، اسلام کا عدل و انصاف، اسلام کا لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ، اسلام کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اخلاق کا معاملہ ان کے سامنے پیش کریں، اور یہ بتائیں کہ اسلام انسانی جان اور مال کا یہ سب سے بڑا محافظ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو شخص کسی بھی جان کو، کسی کو بھی ناحق قتل کرے گا تو اس نے گویا سارے انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جو کسی ایک جان کو بچائے گا
تو اللہ فرماتا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، سارے لوگوں کو بچا لیا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ان کے سامنے پیش کریں، سمجھائیں۔ تو ایسے واقعات انہیں سمجھانا چاہیے کہ نہیں، اسلام کا نظام عدل و انصاف والا نظام ہے، اسلام کا نظام اچھا نظام ہے، اسلام کا معاملات، اسلام کا حسن سلوک غیر مسلمین کے ساتھ اچھا ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ تو اس طرح کے واقعات ان کے سامنے پیش کریں، سمجھائیں۔ ایسے نازک دور میں ہماری پانچویں ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس ملک ہندوستان کے قانون کو جانیں، اس کو سمجھیں، اس کو لا سے واقفیت حاصل کریں۔ اور یہ جاننا بہت ضروری ہے، جو اس ملک ہندوستان کے قانون، اس کے لا کو جانے گا وہ سر اٹھا کر جیے گا، اور جو اس ملک ہندوستان کے قانون کو نہیں جانے گا اس کو سر جھکا کر جینا پڑے گا۔ جو اس ملک ہندوستان کے قانون کو جانے گا لوگ اس سے ڈریں گے، اور جو نہیں جانے گا سب لوگ اس کو ڈرائیں گے۔ اور یہ بھی آپ بات جان لیں، ایک چیز اب جان لیں کہ اس ملک ہندوستان کی سیاست میں عدل انصاف نہ ہو، لیکن الحمدللہ اس ملک ہندوستان کے قانون میں الحمدللہ انصاف ہے، عدل و انصاف ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے افراد میں کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے جو قانون کی زبان بولنے والے ہوں، قانون کی زبان جاننے والے ہوں۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہمارے درمیان بہت سے ایسے افراد کی کمی ہے جو قانون کی زبان نہیں جاننے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے افراد کو تیار کریں جو قانون کی زبان بولنے والے ہوں، جو قانون کی زبان جاننے والے ہوں، تاکہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں، اور اس طرح ہم اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی آبرو اور اپنی دین کی حفاظت کریں۔ تو مختصر یہ ہے، ہم آخر میں یہ کہنا چاہیں گے کہ آج جیسا کہ حالات ابھی چل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ غیر مسلمین کے ساتھ ہم اچھے معاملات کریں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق پیش کریں، اور انہیں بتلائیں کہ ہم اس نبی کی امت رحمت ہیں، کہ جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے قرآن مجید میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں یہ کہ ہم اس نبی کے امت رحمت ہیں، ہم اس نبی رحمت کی امت رحمت ہیں، کہ ہم سکون پھیلانے والے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہیں گے، جس ملک میں رہیں گے رحمت بن کر رہیں گے، ہم جس شہر میں رہیں گے رحمت بن کر رہیں گے، ہم جس محلے میں رہیں گے رحمت بن کر رہیں گے، ہم جس گلی میں رہیں گے رحمت بن کر رہیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تب ہم ان کا مقابلہ کر پائیں گے۔ تو یہ کچھ اصول تھے، کچھ ذمہ داریاں تھیں، اگر ہم ان ذمہ داری کو نبھائیں گے تو ہم تب تو ان مخالفین کا مقابلہ کر پائیں گے، ورنہ ہم نہیں کر پائیں گے، اور ہم بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ایسے اصول کو اپنائیں، ذمہ داری کو اپنائیں، اور ان ذمہ داری کو نبھا کر ہم مخالفین کا مقابلہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔